الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ومرشدنا وحبيبنا وشفيعنا ومعلمنا سيد الأنبياء والمرسلين وخاتم الأنبياء والمرسلين محمد درود پاک پڑھیا جائے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وعلى أصحابه وأزواجه وأتباعه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وقال تعالى وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے پناہ کرم اور احسان ہے۔ اللہ پاک نے دین کی عظیم نعمت سے نوازا ہے۔ ہاں میرے بھائیوں، اس نعمت کا کوئی مقابلہ ہی نہیں۔ آدمی دیکھے گا یا لیتنی کنت ترابا، حسرت کریں گے لوگ۔ ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین۔ اللہ نے اور اس پر عظیم احسان یہ کہ اللہ نے اس کی خدمت سے جوڑ دیا۔ سرکاری جاب کی ایک بہت بڑی اہمیت ہوتی ہے۔ سرکاری جاب والوں کی قدر و قیمت، ایک مقاچھا فلانے کا بیٹا سرکاری نوکر، تو اس کا رشتہ بھی اس اعتبار سے ایک ذہن میں۔ اللہ کا فضل ہے، اللہ نے ہمیں سرکاری اپنے سرکار کا ملازم بنایا ہے۔ الحمدللہ الحمدللہ، جتنا مالک کا شکر ادا کیا جائے کم ہے۔ ذمہ داری اگر آدمی اپنے کھیتی کے کسی کو دیتا ہے نا، بعض جگہ لوگ مصروف ہوتے ہیں، دوسرے شہروں میں رہتے ہیں، تشریف تو اپنی کھیتی یہاں اس کام کا کیا لفظ کے ذریعے اظہار ہوتا ہے، وہاں یو پی وغیرہ میں کہتے ہیں ادھیے پہ دے دیا، بٹ پہ دے دیا، کھیت کسی بٹائی سے دیے نا۔ ہاں، اگر ذمہ داری جس کو دی گئی ہے صحیح نہیں کرتا ذمہ داری ادا، تو نقصان بھی اٹھاتا ہے، مالک کو جواب بھی دینا پڑتا ہے۔ انسانیت کی کھیتی کی کاشت اور پیداوار کا خیال رکھنے کی قیامت تک اب ذمہ داری اللہ کے فضل سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ختم نبوت کے صدقے میں وارثین انبیاء کے کاندھوں پر ہے۔ وارثین انبیاء کے کاندھوں پر ہے۔ خدام کے کام کرنے کا طریقہ کار لکھا جاتا ہے کہ اس ذمہ داری کو کیسے ادا کرنا ہے۔ ہم غور کریں، اگر اللہ نے قرآن پاک میں جہاں مقام ختم نبوت کا ذکر فرمایا ہے، مقام ختم نبوت کا، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، یہ مقام ختم نبوت ہے۔ اور ختم نبوت کی ذمہ داری یا ایھا النبی، اس کے بعد یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا، یہ ذمہ داری ہے۔ اللہ نے کارکنان ختم جو ہے تحفظ ختم نبوت، وہ چاہے دعوت و تبلیغ سے وابستہ ہوں، چاہے مدرسے اور مکتب سے، ہم سب تحفظ ختم نبوت کے کارکنان ہیں۔ ان کی بھی ذمہ داری اللہ نے مقام ختم نبوت کے ساتھ بتایا، بیان کیا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا وسبحوہ بکرۃ واصیلا۔ میرے بھائیوں، شیطان بڑا ہوشیار ہے، بڑا چالاک یہ نفس ہے، یہ ہمیں کس راہ سے نقصان پہنچا دے نہیں پتا۔ یہ تو
ہماری یہ تجارت میں ہم کامیاب اور نفع حاصل کرنے والے ہو جائے نہیں چاہتا. تو ہم غور کر لیں میں اور آپ، ہم کارکنان تحفظ ختم نبوت یہ ذمہ داری جو ہے یہ کس طرح ادا کر رہے ہیں، وظیفہ اپنا پورا کر رہے ہیں. نہیں، اللہ کہتے ہیں اذکروا اللہ ذکرا کثیرا. حالات میں تبدیلی خواص کے سدھار و بگاڑ سے وابستہ ہے. ہاں، خواص کے ہم اللہ کا فضل خواص ہے، یہ کوئی فخر کی بات نہیں. شکر تو ادا اللہ آپ کا کرم ہے، ہم کہاں اس لائق. تو روزانہ کی کیا میری آپ کی ترتیب ہے؟ پڑھانے کی ذمہ داری کے علاوہ تلاوت کا کیا معمول بنایا میں نے آپ نے؟ سوچنا تو ہوگا. اللہ کہہ رہے اذکروا اللہ ذکرا کثیرا. انداز اور اسلوب دیکھیں. ولیکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما. تھوڑا سا ہمت بڑھے، حوصلہ حاصل ہو. مقام ختم نبوت اور ذمہ داری خاتم النبیین آگے بیان کیا، مقام کے بعد کارکنان کا وظیفہ پہلے. یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا. اللہ کا فضل ہے ہمارے ذریعے سے محلے کے بچے 40 50 60 دعائیں یاد کر لیتے ہیں. الحمدللہ، مسنون دعائیں. مقصد صرف طوطے کی طرح رٹا دینا نہیں. میں اور آپ یہ غور کر لیں کہ وہ دعائیں وقت موقع کی ہم اور آپ کتنی عظمت و محبت سے پڑھتے ہیں. کوئی نگراں کی نگرانی کا دباؤ یا امتحان کی رپورٹ کا ہمارے اوپر کوئی بوجھ، اس سے الگ ہٹ کر کہ یہ تو ہماری اور آپ کی عملی زندگی کی کامیابی سے جڑی کہ وہ دعائیں کپڑا پہننے کی ہم بھی کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ طریقہ. الحمدللہ الذی کسانی ھذا ورزقنیہ من غیر حول منی ولا. کھانے سے پہلے حالات اور واقعات یہ بتاتے ہیں کہ بیٹھنے کے اس میں ہم نہیں خیال کرتے. بعض جگہ تو ٹوپی سر ڈھکنے کا اہتمام نہیں کیا جاتا. عام لوگوں کے نشست و برخاست میں اٹھنے بیٹھنے زندگی گزارنے کے طریقہ کار اور ہمارے انداز میں کوئی فرق نہیں ہوتا، یعنی کوئی عملی فکر نہیں دکھا. امتیاز تو ہونا چاہیے. تو طے کریں انشاءاللہ. یہ اللہ نے کہا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، یہ اس پہ یاد آئی مسنون دعاؤں کی بات. جو علماء و مفسرین نے لکھا ہے کہ بندہ اللہ کا زیادہ ذکر کرنے والوں کی فہرست میں اس وقت لکھا جاتا ہے جب موقع کی مسنون دعاؤں کا اہتمام کرے. تو انشاءاللہ طے کریں محبت کے ساتھ، عظمت کے ساتھ ہم مسنون دعاؤں پہ خود عمل کریں گے انشاءاللہ. اور روزانہ کی تلاوت کی، تسبیحات کی کچھ تو ہمیں بھائی انجن جو ہوتا ہے ٹرین کو لے کے جو کھینچ کے چلتا ہے، رفتار بخشتا ہے، اس کی نگہداشت دیکھ ریکھ اور ڈبوں سے اضافی اور الگ ہوتی ہے. زیادہ عنایت اس کے اندر. تو اللہ نے انجن بنایا ہے. طے کریں کچھ جو ہے زندگی بڑی تیزی سے واٹس ایپ کے ذریعے تو اطلاعات، جہاں بڑی عمر کے حضرات علماء رخصت ہو رہے ہیں، کم عمر کے احباب. حیرت ہوتی ہے کہ 40-35 سال میں بڑی تعداد جو ہے، اس سے کم کے بھی، لیکن 35 سال 40 سال والے بھی بڑی تیزی سے رخصت ہو رہے ہیں. تو کس کا کب وقت آ جائے بھائیوں نہیں پتا. اور اللہ نے یہ عنایت کر ہی دیا کہ امت کی راہبری اور قیادت کی ذمہ داری اللہ نے ہمارے کاندھوں پہ ڈال دی. تو اس اعزاز کو شکر گزاری کے احساس کے ساتھ ادا کریں. شکر گزاری کسی کو کچھ حیثیت اوقات نہ ہو دے دیا جائے. امید بھی نہیں، توقع بھی نہیں، حیثیت بھی نہیں، اوقات بھی نہیں، کوئی نعمت سے نواز دیا جائے تو بچھا جاتا ہے ایک دم. آدمی دعوے نہیں کرتا جی میں
تو ہم بھی اس دین کی خدمت کو شکر گزاری کے احساس کے ساتھ، دیانت داری کے ساتھ، میرے بھائیوں اللہ بڑے غصے میں ہے۔ عالمی حالات دیکھیں، مقدس سرزمین پہ اللہ تبارک و تعالیٰ بس رحم کر کے کیا کچھ ہو رہا ہے، اور یہاں پوری تیاری ہو چکی ہے، توا گرم ہے روٹی ڈالنے کی، روٹی سیکنے کی بس دیر ہے، تمام اس ملک کی بھی بساط بچھ چکی۔ جیسے حجاج نے کوفے کی گورنری حاصل ہونے کے بعد جامع کوفہ میں جب گیا تو اس پہ کنکریاں پھینکی گئیں، اس نے نماز کے بعد دروازے پہ کھڑا ہو اندر خطبہ دیا، بعد میں اندر کہ میں دیکھ رہا ہوں کتنوں کے سروں کی فصلیں پک چکی ہیں، گردن اور داڑھیوں کے درمیان کا حصہ خون آلود ہے، اللہ نے مسلط کر دیا۔ ہم پہ بھی کیسے کیسے مسلط، یوپی کا حال دیکھیں، مہاراشٹر میں کوئی تبدیلی نہیں۔ جو کمیاں کوتاہیاں ہو رہی میرے بھائیوں، اللہ سے توبہ کریں گے، یہ بڑی خامی ہے۔ سرکاری آدمی ہو کہ 1 کلاس میں موبائل، اللہ تو دیکھ رہے ہیں، ہر وقت نگراں نہیں دیکھ سکتے، خود اپنے نگراں ہیں۔ کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ۔ تو تھوڑا سا یہ کمی جو ہے نا موبائل والی، روحانیت، یہ اس خدمت کے بعد جو اللہ مقام عطا کرتے ہیں کوئی اندازہ نہیں کر سکتا۔ پڑھنے پڑھانے کی عظیم تر خدمت کے بعد اللہ قرب کے درجات عطا کرتے۔ شیطان ہوشیار، اتنا اوپر اتنا آگے چلا گیا کہ کئی چلے 4 مہینے بیرون لگا کے آدمی پہنچے، خانقاہوں میں رگڑے چلوں پہ چلے لگائے تب پہنچے، اور ایک حافظ صاحب، ایک عالم صاحب، اللہ یہ مقامات ایک دن کی، ایک صبح ایک شام کی تعلیم کے بدلے عطا کر دیں۔ شیطان تو دشمن ہی ہے صاحب، تو پھر وہ موبائل کے فتنے کے ذریعے ساری روحانیت نچوڑ لیتا ہے۔ ممبئی کے کام کرنے والے، دعوت کے، مکاتب کے، مدارس کے اور دیگر رفاہی کام کرنے والے ایک جوان محمد علی روڈ پہ رکے، ایک اللہ والے سے ملنے گئے، خود اپنا واقعہ حضرت والی صاحب رحمۃ اللہ علیہ سنایا کرتے تھے کہ حضرت میں ملنے گیا اسماعیل بھائی منصوری مرحوم رحمۃ اللہ علیہ سے، تو مجھ سے کہنے لگے بیٹا لوگ تمہیں نیک نام سمجھتے ہیں، لیکن میں تمہاری پیشانی پر گناہوں کی ظلمت دیکھ رہا ہوں۔ اللہ والے اتقوا فراست المؤمن فإنه ينظر بنور اللہ، اللہ دکھاتے ہیں۔ پھر وہ کہنے لگے، پھر حضرت نے دور سے بات، شاید تم نے غیبت کیا، شاید تم نے جھوٹ بولا، شاید تم سے یہ عیب ہو گیا، یہ خطا ہو گئی۔ آخر میں کہنے لگے بیٹا شاید تم نے بدنگاہی کیا ہے۔ تو وہ کہنے لگے، میں رونے لگا، حضرت توبہ کرتا ہوں۔ اور کیا کیا تھا وہ بھی بتایا۔ حضرت سے ملنے گیا، وہ محمد علی روڈ پہ ایک لمبا راستہ ہے ناگ دیوی نام کا، ناگ دیوی اسٹریٹ، ناگ دیوی گلی، کھوکھا بازار مسجد کے پاس، وہاں ان کا قیام تھا۔ کہ میں صبح حضرت سے ملنے گیا، سویرے شہروں میں معمول ہوتا ہے تیار ہو کر کام کاج کے لیے، جہاں مرد حضرات جاتے ہیں مستورات عورتیں بھی جاتی، کہ ایک خوبصورت عورت جاتی دکھی تو میں اس کو دیکھنے لگا، اور جہاں تک وہ راستہ ختم نہیں ہوا دیکھتا ہی رہا۔ یہ گناہ کر کے ان کی خدمت میں گیا تھا۔ پھر کہتے ہیں ان اللہ والے نے کہا بیٹا جیسے بیماریوں کے جراثیم ہوتے ہیں وہ روحانیت کو مردہ کر دیتے ہیں، چوس لیتے ہیں ایمان، ایسے جو جسم کو، جسمانی صحت کو ختم کر دیتے ہیں، ایسے گناہوں کے جراثیم ہوتے ہیں وہ روحانیت کو ختم کر دیتے ہیں۔ تو اتنے عظیم تر کام کر کے ہمیں کچھ احساس نہیں ہونے، جیب میں 500 1000 یا تنخواہ ملے، ارے احساس ہوتا ہے نا۔ حضرت اقدس حکیم الامت مجدد الملت حضرت مولانا محمد اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا، ایک جگہ پوچھا حضرت کے ہاں ہر میدان کے ماہرین جا کے جھک گئے تھے۔ حضرت نے کہا کیا بات ہے؟ اطباء نے، حکما نے، یونانی ڈاکٹروں نے، مفرح معجون جو دل کو تسکین راحت پہنچاتے ہیں، وہ تو لکھے کسی نے جو ہے
پیسے جیسی راحت اور کیا دے سکتا ہے؟ ایک خالی جیب اور ایک بھرے جیب میں فرق ہوتا ہے، دل پہ اس کی حرارت پہنچتی ہے۔ تو کسی حکیم صاحب نے جو مجلس میں موجود تھے کہنے لگے حضرت پرانے حکما نے پیسے کو بھی مفرح قلب لکھا ہے۔ ہاں پرانے حکما نے لکھا ہے۔ جو یہ ہمدرد دواخانہ، اس کے بانی بڑے نیک طبیعت، قوم و ملت کے مخلص خادم تھے، حکیم عبد الحمید رحمت اللہ علیہ۔ یہی ہے نا رضوان صاحب آپ کے یہاں ڈبے دواؤں کے نام؟ ہاں، اور اتنے ماہر تھے اللہ پاک نے جو ہے کہ بیرون گئے، ملک کا نام بھی لکھا تھا، کالج میں ملانے کے لیے لے گئے تو یہ یونانی کے بڑے ماہر ہیں، اس نے کہا یہ دیکھیے میرے ایک بار آزمانے کے لیے چھوٹا دکھائیے، میرا مریض ہے، اس کے پیٹ کا کل آپریشن ہونا ہے، پیٹ کا آپریشن، آپ کیا کہتے ہیں؟ انہوں نے دیکھا اور کہا نہیں آپریشن کی ضرورت نہیں، ایک معمولی سا نسخہ لکھ دیا، میرے ذہن سے وہ دوا اور وہ ٹھیک ہو گیا بالکل۔ تو وہ نہیں کہ ان کے سمجھ میں نہیں آتا تھا یہ کیا ہاتھ پکڑ کے جو ہے یہ، تو کیا بات تھی، آپ کو کیا سمجھ میں آیا؟ کہ اصل میں نے جب نبض دیکھا تو اس میں تو اس کی تشخیص ہوئی، اس کی آنتوں میں گرہ لگ گئی تھی، آنت میں دوڑ بھاگ اچھل کود وزن اٹھانے کی وجہ سے میں نے بس ایسی دوا دیا کہ وہ جو ہے آنتوں کا بوجھ گھٹا، وہ گرہ کھل گئی، آپریشن کی ضرورت معمول کے مطابق وہ گھر لے گئے، اپنے گھر والوں سے تعارف کرایا۔ حکیم عبد الحمید رحمت اللہ علیہ کا یہ تو کہ حکما نے قوم کے خادم تھے، پوری پونجی قوم کے نام وقف کیا تھا، ہمدرد دواخانہ۔ ان کو بڑا وقف بھی کی ہمدردی ہے، کیونکہ قوم کی پونجی مخلصی اللہ حفاظت کرے۔ اصل میں جب ناشکری کسی نعمت کی ناقدری کی جاتی ہے، ہم جیسے خائن مسلط ہوتے ہیں، قوم کا سرمایہ بیچ کھاتے ہیں، ناجائز استعمال، پھر اللہ کی پکڑ آتی ہے، اللہ کی پکڑ ہے، اس کی حفاظت نہیں کر سکے۔ تو یہ جو ذمہ داریاں دی ہیں میرے بھائیوں، ضرورت تو انہوں نے کہا بیٹا یہ جراثیم ہوتے ہیں گناہوں کے، روحانیت چوس جاتے ہیں۔ تو تھوڑا سا موبائل نے ہمیں بڑا نقصان پہنچا میرے بھائیوں۔ قبر کی حسرت، اللہ کہتے ہیں نا حشر کی اور قبر کی حسرت اور افسوس، یومئذ یتذکر الانسان وَأَنَّى لَهُ الذِّکْرَى، اس دن تو سمجھ آ جائے گی لیکن وَأَنَّى لَهُ الذِّکْرَى کیا فائدہ دے گی، اس دن کی سمجھ کیا فائدہ دے گی؟ ربی لولا اخرتنی الی اجل قریب۔ تو طے کریں کہ انشاءاللہ اپنی پرسنل لائف، انفرادی زندگی بھی اور اپنی اجتماعی زندگی بھی، سوشل لائف دونوں، ذمہ داریاں جو ہیں، معاملات، حضرت سنا میں نے پہلے بھی سنایا ہوگا، ممبئی مہاراشٹر کے ہی کام کرنے والے متین کمپاؤنڈ سانتا کروز گولی بار میں کہ حضرت آئے، میں جوان تھا، 40 سال پہلے کا واقعہ، جوان تھا، اور حضرت آئے، حضرت نے دیکھا 4 بجے سے پہلے 3:55 میں چھٹی میں نے دے دیا، بچے باہر ہیں۔ حضرت نے کچھ ڈانٹا نہیں، جھڑکا نہیں، بیٹھ گئے، رجسٹر دیکھا، میں نے 4 بجے لکھ کے چھٹی کا وقت سائن کیا ہوا تھا، اور حضرت نے کہا دیکھیے آپ نے 4 بجے لکھا، 3:55 پہ سارے بچے باہر، تپائیاں سلیقے سے رکھی، پتہ چلتا ہے 2-4 منٹ اور پہلے بچے اٹھے، تبھی تو کلاس ایک دم صاف ستھری۔ مولانا آپ جوان ہیں، انسانی ضرورتیں ساتھ ہیں، کبھی اگر ایسی کوئی بات پیش آ جائے آنے جانے کی تو جس وقت آپ چھٹی کریں یا جائیں وہی وقت لکھیں۔ رونے لگے کہ 40 سال ہو گیا پھر مجھ سے یہ خیانت نہیں ہوئی۔ تو میرے بھائیوں، ہم یہ اپنے دل و دماغ سے اس تاثر کو، اس سوچ کو نکال دیں کہ ہم کسی ٹرسٹ کے، کسی مدرسے کے تابع ہیں، ہم تو براہ راست اللہ کے ملازم ہیں۔ ہاں یہ تاثر، ہم براہ راست کس کے ملازم ہیں؟ ہاں اللہ پاک کے ملازم ہیں،
اور مولانا رضوان صاحب، محفوظ صاحب قرآن کے نگراں سے پہلے ہماری نگرانی حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ و کس کے دین کی خدمت کر، بولے نا میرے بھائی، ہاں کس کی دین کی خدمت کر رہے ہیں، کس کی حوصلہ افزائی سے ہمیں کیا ہونے والا، اصل تو وہاں سے تو یہ جو ہے طے تو کریں انشاءاللہ۔ حالات بڑے نازک ہیں، فتنوں کا دور ہے، یصبح الرجل مؤمنا ویمسی کافرا، ایک رسم تھوڑی ادا کرنا ہے۔ اگر اللہ نے، میرے بھائی کیسی تھوڑا سا جگہ دے، دور سے آئے ہوں گے چل کے سویرے چل کے، یہ نہیں نسلوں کی قسمت تباہ ہو جائے گی اگر ہم نے دین کے مقابلے میں دنیا کو ترجیح دے دیا اس شکل میں کہ ہم کوئی دکان بھی سنبھالتے ہیں، تجارت بھی کرتے ہیں اور کسی مکتب سے بھی جڑے ہیں، لیکن جو فکر مندی اللہ کے دین کی خدمت اور مکتب کی تعلیم کی ہونی چاہیے، ہم اس کے بجائے اس سے زیادہ فکریں دکان کی کریں تھے۔ بھائی جس میدان میں بھی جب رہیں اسی کا ہو کے رہیں، تجارت کر رہے ہیں تو پوری فکر مندی سے حلال کمانے پر، بہت بڑی عبادت ہے، اور جب مکتب میں بیٹھے ہیں تو دنیا دل سے ایسے نکلے جیسے حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا، حضرت دیوبند جب آپ نے چھوڑا اس باغ کا کیا رہا جس کو آپ نے اپنے ہاتھوں سے ایک ایک درخت لگایا تھا اور وہ درخت کو سینچتے بڑا کرتے، اب موقع آیا تھا کہ اس کا آپ پھل کھاتے، تو حضرت کا جواب دیکھیں کہ میں نے باغ سے قدم نکالا، باغ میرے دل سے نکل گیا، باغ سے قدم نکالا اور باغ میرے صاحب۔ جب اللہ کے دین کی خدمت کی خاطر مکتب میں بیٹھ جائیں تو تن من دھن سب نچھاور کر دیں، ہاں سب نچھاور کر، اپنے تئیں تو جو ہو سکے کر جائے میرے بھائی۔ یہ بڑی مطلب محرومی کی بات کہ ہماری کوئی ایسی شکایت کہ ہم موبائل پہ یا کوئی دیکھے، وہی بات وہ جو ہے، یہ تب تک ہمارے دل و دماغ میں یہ خیال نہیں بیٹھ جائے گا کہ ہم سب سے پہلے ٹرسٹ سے پہلے ہم اللہ کے ملازم ہیں۔ ہاں اللہ لا اسألکم علیہ، تبھی تو ملازم کس سے مانگتا ہے تنخواہ؟ ارے بولے نا بھائی، مالک سے۔ اور جو انبیاء کی زبان کے بول ہیں، وارثین انبیاء کے بھی وہی ہوں، لا اسألکم علیہ اجرا ان اجری الا، ہاں سپردم بتو مایہ خیشرا تو دانی حساب کم و بیشرا۔ اب میری ملازمت کیسی رہی وہ تو اللہ سے بدلہ لینا، تو ہم سب انشاءاللہ توبہ کریں گے میرے بھائی۔ چشماہی امتحان ہوا، کیسا کیا رہا؟ نفس ہوشیار ہے، چالاک ہے، کوئی کمی بتائے، حضرت کہتے تھے والد صاحب حضرت مولانا منیر احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ، دامن پہ لگا داغ کوئی بتا دے تو احسان ماننا چاہیے، ہاں نہیں لگا تو پیچھے نہ پڑے، میں نہیں ہے، اپنے کام سے کام رکھے، اس میں ترقی ہوتی۔ تو اب تو یہ طے کریں کہ انشاءاللہ نفس بڑا ہوشیار، ارے یہ ایسا کرتے وہ ویسا، جب تک اس کے گلے پٹے میں لگام نہیں کسیں گے تب تک یہ قابو نہیں آنے والا ہے۔ ہاں باتوں میں لگا دے گا، بھیجا تب سے، ارے یہ کیا ہے یہ نظام، یہ جو ہے چند دن کے نگراں آئے ہیں سمجھانے، نفس کو خود کہے کہ میں تیرا نگراں، تجھے سالانہ میں یہ چیز سدھارنا ہے اور اللہ واسطے سدھارنا ہے، ہاں اللہ واسطے سدھار، خود اپنا حوصلہ بڑھائیں، اپنی پیٹھ تھپ تھپائیں، ارے تو کیا نہیں کر سکتا، کر تو محنت، تو انشاءاللہ نتائج ٹھیک ہوں گے میرے بھائی۔ لا یعنی سے نا بڑا نقصان امت کا ہوا ہے۔ ایک وقت تھا نئے گروپ میں، خود مجھے کئی ایک دوستوں نے شامل کیا اور گروپ کے مقاصد میں یہ لکھا رہتا تھا، اس گروپ میں صرف ارطغرل غازی سے متعلق گفتگو ہوگی، ہاں یہ شرائط تھی، ارے کسی اگر وہ ایسا دور ایسا ہے نہیں، یہ خوابوں کی دنیا میں جینے والی امت، خوابکار بنا دیا باطل نہیں سے، ہاں کیونکہ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے ایسے ہی نہیں رونا رویا تھا، تجھے اے نوجوان مسلم، آگے
ہاں کبھی اے نوجوان مسلم تدبر بھی کیا تو نے. تو وہ تدبر والی قوت فکر و عمل پہلے فنا ہوتی ہے. خوابکار کر دیا ڈراموں کے ذریعے، ڈرامے اور جو ہے ویب سیریز کے ذریعے. اور کیا ہے وہ کون سے ہیروز، ایک سلسلہ چلا ہے آئرن مین اور کیا کہتے ہیں ان ہیروؤں کو، نہیں وہ جو سپر مین، یہ جو ہے خیالی کردار جو ہے نا، سپر ہیرو. اللہ کا فضل ہے اس قوم کا دامن حقیقی ہیروؤں سے مالا مال رہا ہے. ہاں جو قوم واقعی ہیروؤں سے خالی ہوتی ہے، جانبازوں سے خالی، اسے ضرورت پڑتی ہے خیالی بت تراشنے کی. ہاں یہاں ابو بکر صدیق ہیں، عمر فاروق، عثمان غنی ہے، علی المرتضی، ہاں خالد بن الولید ہے، عبیدہ بن الجراح ہے، یہ محمد بن قاسم ہے، طلحہ ہے. تو مالا مال ہے ہر زمانے میں الحمدللہ. تو میرے بھائیوں یہ وہ ایک دم ایک جنون سا تھا. اگر کوئی مفتی بیچارہ کہہ دیتا ارے بھائیوں اس میں تو بے پردہ عورتیں بھی ہیں، سب جو ہے نالا ہو جاتے. مولوی حضرات بھی جو ہے ناراض ہو جا رہے. آپ کو تو صرف کیا ان ڈراموں سے بیت المقدس فتح ہو گیا. اب بولیے نا بھائی، پھر ہم اور آپ کس غلط فہمی میں مبتلا ہیں؟ زمینی محنت پہ اللہ نے دنیا کی کامیابی کا دار و مدار رکھا. اللہ کی مدد ہو جائے. باطل زمینی محنت کرے گا اسے بھی اللہ آگے بڑھاتے ہیں. آج دیکھیں 60-70 سالہ خاموش محنت نے ہم صرف جلسوں کی قوم بن کے رہ گئے. پرانے اکابرین کی تاریخوں پہ جو گرجتے اور گرماتے ہیں پوری پوری رات. کچھ ہیں مٹھی بھر مخلصین جنہوں نے جماعت جمعیت کی شکل میں پرسنا، کچھ ہیں ہاں کچھ سرمایہ دار، کچھ تجار جو مالی بھی وسائل. ورنہ اکثر ہم زبانی جمع خرچ کر کے جب اٹھتے ہیں وما علینا الا البلاغ تو فجر قضا ہو جاتی. ہاں فجر قضا ہو جاتی ہے. شرکا کی بھی لوگ شکایت کرتے بڑے بڑے خرچے دے کر ہم نے رات کو جن شعراء نے جن خطبہ نے مجلس گرمایا تھا فجر میں سارے ٹھنڈے ہو گئے. ہاں میرے بھائیوں تو یہ دیکھیں جذباتی نہیں ہونا ہے. ہم نے سال 2011 میں لگایا، غیر منقسم مرکز تھا. امت کے حالات پہ خوش نہیں ہونا چاہیے. آپسی اختلافات پہ ہمارا دل کوڑھنا. کل قریب کے حالات دیکھیے بنگلہ دیش میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم کیسے غمگین ہو. رونا چاہیے ہمیں توفیق اللہ سے مانگنا چاہیے. تو میرے بھائیوں وہ اسٹیٹس وغیرہ ایسا ہرگز نہ لگائیں جذباتی. اصلاحی، ہاں اصلاحی ہو. کسی نے بڑی پیاری بات کہا. ابھی دیکھیے الیکشن کے دور میں کسی کی نیت پہ کوئی ہمیں حرف گیری کی گنجائش بھی نہیں، ہمارا اختیار بھی نہیں، مقام بھی نہیں. بڑے بڑے ہوتے لیکن ایک وقتی طور پہ ایک نشانزد کوشش ہو گئی تھی، پھر وہ سب متحد ہو گئے. بیڑ کے علماء ابھی ہفتہ بھر پہلے سفر ہوا تو انہوں نے کہا ہم نے اشاروں کی زبان استعمال کیا. اشاروں کی زبان بیڑ کے علماء مجلس علماء نے کہ ہمارا بھی کام وہی رہا لیکن ہم نے صراحتاً نہیں کچھ کہا. اشاروں کی زبان تو جو چاہتے تھے الحمدللہ وہی امیدوار کامیاب ہوا. تو جذبات ہم نے مرکز میں سنا، ماسٹر جلال صاحب تھے کہ جذبات کا ہونا اچھا ہے، جذباتی ہونا برا ہے. وقت آنے دے تجھے ہم بتا دیں گے اے آسماں، ہم ابھی سے کیا بتائیں کیا ہمارے دل میں ہے. سرفروشی کی تمنا اب ہمارے دیکھنا. تو جذبات کا ہونا الگ ہے. ہاں وہی ہے دیکھنا ہے زور کتنا بازوئے قاتل میں ہے. کہ میرے بھائیوں بازوئے قاتل سے پہلے اپنے بازوؤں کا زور عبادات میں،
معاملات میں مکتب سے جو ہمارا معاہدہ ہوا ہے 4 گھنٹہ دینے کا، تو بازوؤں کا زور مکتب کی نشست میں بھی دکھائیں گے انشاءاللہ کہ وہ 4 گھنٹہ کوئی خیانت نہیں، مکتب کا ہی کام پورے تن من دھن کے ساتھ انشاءاللہ۔ ہاں یقین مایوس نہیں ہونا ہے صاحب، یہ تو ہے کچروں کی تو صفائی ہوگی، یہ تو ہے خوشگمانی میں بھی نہ رہیں، خوشگمانی میں نہ رہیں، کچروں کی تو صفائی، کچرے کی صفائی کی جاتی ہے۔ بس اللہ ہمیں توفیق دے دے، ہدایت دے دے۔ ہاں دجلہ کا اگر دریائے دجلہ خون سے رنگین ہوا، کتابوں کی سیاہیوں سے سیاہ ہوا، تو گنگا اور جمنا میں بھی انتظار ہے۔ ہاں حالات بن چکے ہیں، لیکن ہمارا ایمان حالات کے رخ اور رنگ پہ نہیں ہے، اللہ کی ذات پہ، ہاں اللہ کی ذات پہ ہے۔ تو میرے بھائیوں تھوڑا سا طریقہ کار خود اپنے گریبان میں جھانک کے بدلنا ہوگا، میرے بھائی توبہ کرنا ہوگا اللہ پاک سے، کریں گے انشاءاللہ فکر مندی کے ساتھ۔ ایک ہلچل سی آ جاتی ہے الحمدللہ جب کہیں کوئی مسابقہ ہوتا ہے، اس سے پہلے بھی مسابقہ ہوا تھا مکاتب کا، ذرا سا عمومی پیمانے پہ ایک پلیٹ فارم سے یہی ہوا تو انعامات تو ملے، لیکن اب رائے یہ آ رہی دوستوں کی کہ 6-7 جو ہے 16 جگہوں پہ الحمدللہ یہ نظام کیا 16 تعلقے میں، تو 2 تعلقے جوڑ کے جو ہے 8 جگہ مسابقے کیے جائے، فائدہ یہ ہوگا انعامات زیادہ تقسیم ہوں گے، حوصلہ افزائی زیادہ ہوگی۔ کیا رائے آپ دوستوں؟ کیا رائے ہے آپ دوستوں؟ انشاءاللہ محنت بھی کریں گے انشاءاللہ۔ باقی بات وہی ہے، اپنا انعام تو حضرت مفتی محمود حسن گنگولی رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ حضرت مولانا ابراہیم صاحب پانڈور، سنا ہے نام؟ ابراہیم صاحب افریقی پانڈور آتے ہیں، بڑا مقام ہے ان کا، حضرت کے لوگ انہی سے جڑے ہیں، مشورہ کرتے ہیں۔ جب ممبئی آتے تھے تو حضرت والی صاحب سے ملنے گھر آتے تھے حضرت۔ ابھی اس سے پہلے آخری ملاقات رمضان سے پہلے حضرت آئے تو حضرت والی صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے نہیں مل پائے، تو فون کیا کہ جا رہا ہوں، کیسے حضرت سے ملوں، اب واپسی ہے۔ تو پھر واپس جاتے ہوئے ایئرپورٹ سے پہلے گھر آئے، حضرت سے ملاقات کی، پھر تشریف لے گئے۔ ابھی فون آئے حضرت آئے ہیں، گھر آنا چاہتے ہیں۔ میں کہا سر آنکھوں پر، لیکن لفٹ خراب ہے، 5 مالا چڑھنا، حضرت بیمار بھی، عمر بھی ہو گئی، تو میں خود ملنے گیا۔ حضرت نے مکاتب کے لائن سے بڑی نصیحتیں کیا، ایک بات کہا کہ ابھی دیکھیے ہم سے ملنے والے احباب آئے تھے، انہوں نے بتایا فلاں علاقے کے، حضرت نے یہ کہا 20 یا 40 تعداد حضرت کے ذہن میں نہیں رہ گئی ہوگی، 20 یا 40 حفاظ مرتد ہو گئے۔ میرے بھائی وہ صرف رسم نہ ادا کرے میرے بھائی، یتلو علیہم آیات، تلاوت آیات بھی ایک ذمہ داری ہے۔ پھر حضرت نے کہا ہماری ذمہ داری صرف الفاظ کا پڑھا دینا نہیں ہے، میری آپ کی ذمہ داری خود اپنی اولاد کا کیا حال یہ دیکھیں کہ اپنے بچوں کے دلوں میں ہم اللہ کی محبت، واقعات سنا کے اللہ کے نبی کی محبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور قرآن کریم کی محبت گھٹی کی طرح پلا دیں۔ ہاں کہ مکتب سورت میں سیلاب آیا، جی سورت میں جب سیلاب آیا 2006 ممبئی میں بھی آیا تھا، تو تعاون کرنے والے جماعت کے احباب بھی پہنچتے نا، کہیں کوئی زلزلہ، ایسی اور مشنریاں پہنچتی ہیں، عیسائیوں کی طرف سے بھی پہنچے۔ ایک جگہ کاؤنٹر لگایا، ایک پیکٹ دینے لگے، غریب مسلمان بچہ، سر کی ٹوپی پھٹی، پیر میں چپل بھی نہیں، وہ بیچارہ گیا پیکٹ لیا، اس سے کچھ کہا، اس نے غصے سے پھینک دیا پیکٹ، غصے سے، اور چلا کے بولا اللہ دیتے ہیں۔ بیٹا کیوں ناراض ہو گئے، کیا بات ہے؟ کیسے؟ ابھی ایک جگہ ویڈیو بہت چلی نا کہ لینا ہے تو یہ نعرہ لگاؤ، ایسے ہی تو اس سے پوچھا بیٹا کیوں ناراض ہو گئے؟
کہ یہ میرے کان میں کہتے ہیں بیٹا بولو گاڈ دیتے ہیں، جیزس دیتے ہیں، عیسیٰ علیہ السلام، کہ نہیں اللہ دیتے ہیں۔ میرے بھائیوں ٹوپی تو پھٹی تھی، پیر ننگا تھا، لیکن ایمان کتنا مضبوط تھا۔ وہ فیضان نظر تھا، یا مکتب کی کرامت تھی۔ تو ذمہ داری آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو منہ دکھانا ہے صاحب۔ تھوڑا سا کمی کوتاہی کوئی کہے نہ کہے، ہم سب توبہ کر لیں گے انشاءاللہ، ایک نئے عزم، نئے ارادے، نئے حوصلے سے۔ اور بڑی بہت ضروری ہے میرے بھائیوں، کسی سے تعلق جوڑیں جس سے دل مطمئن ہو، جس سے دل مطمئن ہو۔ کسی اللہ والے کے ہاتھ میں ہاتھ دیں، اور صرف ہاتھ دینا نہ میرے لیے کافی نہ آپ کے لیے، اپنے حالات بتائیں۔ کبھی نماز میں بڑا دل لگتا ہے، پھر من نہیں کرتا، پھر موبائل زیادہ ہاتھ میں آنے لگتا ہے۔ ایسے اوقات پہ حضرت والی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں وہ وقت ہوتا ہے جب آدمی کو اپنی کیفیت اپنے بڑوں سے بتانا چاہیے۔ حل علاج بتایا جاتا ہے، عمل کرنے سے اصلاح ہو جاتی ہے۔ تو توبہ کریں گے انشاءاللہ میرے بھائی۔ اس سے پہلے کئی دوستوں نے اس نیت سے بھی کیا تھا، کچھ ہے ایسے احباب جنہوں نے بیعت کے کلمات کہے تھے۔ میں نے تو اس لیے پوچھا اگر وہ ہوں گے تو ان کی برکت سے توبہ کی تجدید ہو جائے گی۔ ہماری توبہ سب سے بڑھ کر ہم میں کا ہر فرد خود محتاج ہے توبہ کا، اللہ کو منانے کا۔ تو مولانا رضوان صاحب توبہ کر لی جائے، توبہ کے کلمات کہہ لیے جائے ہیں انشاءاللہ۔ 3 بار قل هو اللہ شریف پڑھ لیں۔ بخش دے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، سارے انبیاء، صحابہ، اپنے اساتذہ، والدین، حضرت والی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو، آدم علیہ السلام سے لے کے قیامت تک آنے والے سارے ایمان والے انسانوں، جنات، انسانوں کو بھی بخش کی نیت کر لیں، جناتوں کی بھی۔ جو توبہ کے کلمات ہم لوگ مل کے کہہ لیتے ہیں، اپنے گناہوں پر سچی ندامت کے ساتھ، آئندہ نہ دہرانے کے عزم کے ساتھ۔ جیسے آدمی خفیہ کارروائیوں کی ہسٹری موبائل میں ڈیلیٹ کر